والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ یہ 23ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں شروع میں ان بستی کا قصہ بیان کیا گیا جن کی طرف انبیاء آئے، اللہ کی دعوت دینے والے آئے۔ ایک آدمی نے ان کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سپورٹ کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیا، اور وہ جنت میں جا کے بھی وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میری کتنی عزت کی، میرا کتنا اکرام کیا۔ یعنی کہ دین کی دعوت کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، جو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے اس صورت کے اندر، سورہ یاسین کے اندر، کہ اللہ ان کو کتنا، جو ان کی معاونت کرتے ہیں، جو ان کی نصرت کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کتنا انعام دے رہے ہیں کہ صرف اس نے کہا کہ یار ان کی بات مان لو، یہ تم سے مانگتے بھی نہیں ہیں بھی ہدایت یافتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مرتبہ دے دیا، جنت میں داخل کر دیا اور بہت اکرام کیا۔ تو جو بھی دین کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، وہ تو ہو گئی ہجرت، اور جو ان کی معاونت کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نصرت کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عذاب قبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ میری ذات، یہ 23ویں پارے کا آغاز، کہ وہ میری ذات ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے اور اس میں طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتی ہے، اور پھر جوڑا جوڑا بنایا، پھر رات آتی ہے اور دن کا سارا وہ تمہاری تھکاوٹیں اس کی نیند کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورج چاند کا نظام ہے، میں نے اپنی قدرت سے اس نظام کو چلایا ہوا ہے، اور سورج اور چاند اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں کہ دوسرے میں انٹرفیرنس کر سکے۔ اور پھر میں نے تمہاری ساری مخلوق کو ایک کشتی میں بٹھایا، ان کو محفوظ کیا، اور پھر آگے اس سے نظام چلایا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں آپ یعنی اللہ خود کیوں نہیں ان کو گورا با کو دے دیتا، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ تو یہ میں کھلم کھلا ان کی گمراہی ہے۔ پھر فرمایا آخرت کے منظر کو بیان کیا کہ ایک انسان اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، ایک دم ایک آواز آئے گی، الا صیحۃ واحدہ، اور اس میں سارے لوگ جو ہیں ہلاک ہو جائیں گے، اور کسی کو یعنی وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اپنے اپنے کاموں میں نکلے ہوں گے، الجھے ہوں گے، ایک دم آواز آئے گی، ادھر ہی سارے گر پڑے گئے۔ اور پھر جو ونفخ فی الصور، پھر یہ دوسرا جو نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا سور پھونکے جگہ، یہ اس کے بعد 40 دن پہلا جو نفخہ اولا ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا، 40 سال تک کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، سناٹا ہوگا، اور ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی، کس کی بادشاہت ہے؟ تو آواز آئے گی ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ پھر ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، پھر دوبارہ آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک زندہ ہو جائیں گے، اور پھر دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رب رحمان کا وعدہ تھا، یہ پورا ہو چکا ہے، انبیاء نے جو باتیں کی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ پھر سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو جنت والے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں مزے کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام مل رہے ہوں گے، اور مجرمین سے کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں دنیا میں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، یہ تمہارا بڑا کھلا مکھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے، اور یہ تم سے بہت سے پہلوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا بالن بنا چکا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، لیکن تم نے اس کا انکار کیا۔ تو آج کے دن فرمایا قیامت کے دن وہ جو ہے نا انسان کی زبان پہ مہر لگ جائے گی، اس کا پورا وجود بولے گا، اس کے اعضاء بولیں گے کہ یہ ہمارے سے کرتے رہیں۔ وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوگا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دینی شروع کر دی، ہم نے تمہارے لیے لذت کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی نفسیات بتائی ہے کہ کس طرح انسان کو ہم نے بنایا، گندے قطرے سے بنایا ہے، لیکن وہ پھر ہمارے بارے میں بڑی بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ پھر ان کو بتا دیں کہ میرا رب قادر مطلق ہے، جس طرح اس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا وہ تمہیں پھر بھی بنائے گا۔ اور پھر صورت آگے صورت الصافات ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے کے دن سورہ یاسین صورت الصافات پڑھتا ہے اور پھر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شروع میں اپنی قدرت بیان کی کہ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، رب المشارق ہے، اس نے آسمانوں کو زینت بخشی ستاروں کے ذریعے سے، اور پھر اس کا ایک اور مقصد بنایا، جو شیاطین اوپر جاتے ہیں ان کو وہ شعاب ثاقب جو پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اوپر نہ جانے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالمین ہوں گے
وہ ان کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کے خاندان کو دوزخ میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بتایا، اور وہ سارا آگے بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو کس طرح مکہ کے اندر آباد کیا۔ پھر وہ جب جوان ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح کریں۔ تو یعنی وہ سارا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کتنی وہ بیٹا جو ہے کتنا فرما بردار بیٹا تھا۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ مکتب کی کرامت ہے یا فیضان نظر، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یعنی ماں کو اور بچے کو مکہ کے اندر بے ابان کے اندر بے وادن غیر ذی زر کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، اور 6-7 سال بعد آئے۔ پھر صرف دیکھنے کا آرڈر تھا، نیچے اترنے کا بھی آرڈر تھا، پھر 6-7 سال بعد آئے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں تک جا کے اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے۔ بہرحال تو ان کا ابا جی آپ مجھے بڑا شکر کرنے والا پائیں گے، یعنی یہ میں کوئی گلہ نہیں کروں گا کہ ابا جی انہیں چروں بعد آئے تو ہن مینوں چھری پھیرن لگ پئے ہو، اب تساں سانوں نہ ساڈی کوئی خدمت کیتی ہے، نہ کوئی ساڈی مدد کیتی ہے، میری ماں ہی سب نہیں، بلکہ میں ابا جی آپ یا ابا تفعل ما تؤمر، اس میں اتنی نرمی ہے اور اتنا ادب ہے کہ آپ کو جو آرڈر کیا جا رہا ہے نا ابا جی آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا وہ جذبہ تھا اور کیسی محبت تھی اور کیسا تعلق تھا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر، اور کیسی ماننے کی صفت اسماعیل علیہ السلام کے اندر۔ نہ باپ نے دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میرے لخت جگر ہے، نور نظر ہے، 60-70 سال کی دعاؤں کے بعد مجھے بیٹا ملتا ہے، اور اب اللہ حکم کر رہے ہیں، یہ بھی گلہ نہیں کیا۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بیٹا بھی راضی ہے، ابا جی اگر آپ نہیں ملیں گے تو مجھے میرا رب مل جائے گا، بس مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، یہ ماں کو میرا کرتا دے دیجئے گا، وہ کبھی اس کو میری یاد آئے گی تو دیکھ لے گی۔ اور پھر جب یہ سارا منزل آسمانوں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اب وہ وادی منا جو ہے، اب اگر اس کی زبان ہوتی وہ بھی چیخ رہی ہوتی، لیکن اللہ پاک کی شان، اب اوپر بھی نظام سارے فرشتے پریشان ہیں اور یہ چھری چلا رہے ہیں، تو ایک دم اللہ کی طرف سے آواز، اس قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا۔ وہ جیسے کہ شاباش، ویل ڈن، آپ نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ اللہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو اجر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت عظیم الشان قربانی تھی جو باپ بیٹے نے سر انجام دی۔ فرمایا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ میرے مومنین بندے تھے، اور پھر ہم نے عیسیٰ کی بشارت دی۔ یہ سارا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو احسانات تھے وہ ذکر کیے، قوم کے اوپر بنی اسرائیل کو کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہماری ذات کو بلایا۔ اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر وہاں سے بستی سے نکل گئے۔ پھر آگے وہ سارا قصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی مضامین کو جمع کر دیا ہے۔ پھر سورہ صاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اپنے یعنی پچھلی قوموں کا ہلکا پھلکا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات کے پاس خزانے ہیں، وہ ہر سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں چاہیے کہ رجوع کرنا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ فیصلے کریں عدل کے مطابق، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی کو طاقت دے دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے فیصلے جتنے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق کرے، اور اگر وہ نہیں کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہے، قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ان لوگوں کو ٹائٹل دیا کافرین کا، فاسقین کا، ظالمین کا، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو اللہ کے جو انبیاء ہیں برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں، حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اس میں آپ یعنی یہ نہ دیکھیں لوگ کیا چاہتے ہیں بلکہ اللہ کے امر کو دیکھیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو میری راہوں پہ چلنے والے اور باطل راہوں پہ چلنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہر چیز پہ قبضہ دیا ہوا تھا، یہ مختلف جو مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہوا تھا۔ ہمارے بندہ ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں کہ کس طرح ان پہ بیماری آئی، تکلیف، 18 سال تک بیمار رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر سے اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی، ان کو ساری نعمتیں جو ہیں لوٹا دیں۔ اور ہمارے بندہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کریں کہ ہم نے ان سب کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا۔ وہ ہمارے چنے ہوئے لوگ تھے، ہمارے سلیکٹڈ لوگ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور یس اور کفل کا بھی ذکر کریں، وہ سارے خیار تھے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگوں کا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی میری طرف رجوع کرے گا اور جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے ہم نے بہترین ٹھکانہ تیار کیا ہوا، اس کے جنت عدن ہے، اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں۔ ایک ایک دروازہ کہ جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، تراویح کی ایک سجدے پہ 60,000 دروازوں والی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ذات ہے۔ پھر یہ ایک دفعہ پھر پیش کیا جا رہا ہے تخلیق آدم کا قصہ۔ یہ بار بار قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے کس طرح ان کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی وہ بار بار اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس کے حملوں سے بچ کے رہنا، اور اگر وہ حملہ کر دیتا ہے تو پھر میری طرف رجوع کر لینا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، میری پناہ مانگنا، تو اس میں تم بچ جاؤ گے۔ سورہ زمر آگے یہ آگے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی شروع کے اندر بتا رہے ہیں یہ کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کو حق کے ساتھ اپنے بندوں پہ، انبیاء پہ نازل کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور چیزوں کا جو ہے قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑے خطرے میں ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے۔ تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا اور تمہارے لیے یعنی تمہارے حلال جانوروں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا وہ بندہ جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کا حق یعنی وہ پر امید ہے اللہ کی رحمت سے، کیا وہ بندہ اور جو میرا نافرمان ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک رات کو عبادت کر رہا ہے بندہ اور ایک نافرمانیوں میں لگا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی خیریں ہیں اور آخرت کے اندر بھی خیریں ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمیں ڈر ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اور آخرت میں لہم من فوقہم ظلل من نار، اوپر سے بھی آگ، اور ان کا دیواریں بھی اور ان کے بستر بھی ہر چیز آگ کی ہوگی۔ اور جو لوگ اس طاغوت سے بچتے ہیں، بری چیزوں سے بچتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا لکی ہے جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور وہ سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے جب بھی اللہ کی باتیں سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اور یہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ملتی ہے، اور ان لوگوں کو ملتی ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور قرآن پہ